نے کے بعد اسٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں کو کا استعمال۔ کو اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے جس کے استعمال میں احتیاط لازم ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اوپر پڑھا تھا نے، تو نے اردو زبان میں فاعل کی علامت ہے اور کو مفعول کی علامت ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ کے چھوٹے چھوٹے اردو کے اصول اور ٹرکس جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کو جملہ بنانا آسان ہو جائے گا، اور غلط درست فقرات میں آپ فوراً جو ہے وہ جانچ کر سکتے ہو، اس کی جو ہے وہ صحیح شناخت کر سکتے ہو۔ نمبر 1، جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نے کا استعمال کرتے ہوئے فاعل کو مد نظر رکھا تھا کہ فاعل متعدی ہو، فاعل لازم ہو، فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، فاعل کے ساتھ مصدر آیا ہو، مطلب فاعل کو آپ نے مد نظر رکھا تھا۔ لیکن کو کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے مفعول کو مد نظر رکھنا ہے کہ جملے کے اندر مفعول جو ہے وہ عاقل اور جاندار ہونا چاہیے۔ عاقل مین یعنی سمجھدار، جاندار ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ رکھنے والا، بے جان چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا۔ اب دیکھیں یہاں پر شاگرد اور عثمان تو یہاں پر فاعل ہے، لیکن جو کس کو پڑھایا؟ شاگرد کو۔ اب شاگرد ایک جاندار ہے تو اس کے اندر کو کا استعمال کیا جائے گا کہ عثمان نے شاگرد کو پڑھایا۔ میں نے فرحان کو دیکھا۔ اب میں یہاں پر فاعل ہے اور فرحان مفعول ہے، اور چونکہ وہ عاقل بھی ہے، جاندار بھی ہے، تو فرحان کے ساتھ کو کا استعمال کیا جائے گا۔ کو کا استعمال مفعول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو، ٹھیک ہے، پہلے اوپر انہوں نے بتایا کہ جاندار ہو، عاقل ہو، اس جملے میں بتا رہے ہیں کہ اگر جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا۔ جیسے میں نے کتاب پڑھی، اب کوئی عاقل و بالغ شخص یہ تو نہیں کہے گا نا میں نے کتاب کو پڑھایا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب کتاب چونکہ مفعول جو ہے وہ بے جان ہے تو کیا ہوگا؟ میں نے کتاب پڑھی۔ طارق نے اخبار خریدا، بولنا چاہیے ان جملوں میں کو کا استعمال غلط ہے۔